آج پورے ملک میں 100% مساجد میں اور خطبات جمعہ میں یہی موضوع ڈسکس ہو رہا ہوگا، اسی کے اوپر کلام ہو رہا ہوگا، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ کچھ دن قبل سویڈن میں جو معاملہ پیش آیا، قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی، قرآن کریم کو مسجد کے باہر ایک ملعون شخص نے جلایا اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، تو اس کی مذمت میں یہ سارا۔ تو اب جس وقت آپ اس کی تہ میں جاتے ہیں، جس وقت آپ اس کی انتہا پہ جاتے ہیں کہ ایسے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں، غیر مسلم اور طاغوتی قوتوں کی جانب سے آئے روز اس قسم کے اتنے بڑے جسارت پر مبنی واقعات کیوں پیش آتے ہیں، ان کو اتنی جرأت کہاں سے ملی ہے، ان کے اندر اتنی قوت کہاں سے آئی ہے کہ اتنے بڑے ممالک اسلام کا نام لینے والے کائنات کے اندر، دنیا کے اندر موجود ہیں، ایٹمی قوتیں اسلامی ممالک میں موجود ہیں، اس کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اور دوسرا کہ ان ساری چیزوں کا تدارک کیسے ممکن ہے، تحفظ ناموس قرآن اور تحفظ ناموس رسالت کو ممکن کیسے بنایا جائے۔ جب اس چیز کے اوپر آپ آتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت بھی، آج کے اس دور میں بھی، وہ غیر مسلم قوتیں، غیر مسلم عناصر وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، وہ ہمیں ناپسند کرتے ہیں، وہ ہمیں اذیت دینا چاہتے ہیں، وہ ہمیں تکلیف دینا چاہتے ہیں، وہ ہمیں ذلیل اور رسوا دیکھ کر، وہ ہمیں پریشان دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ بے شک انسانی حقوق کے دعوے دار ہیں، لیکن یہ بہت بڑی تلخ حقیقت ہے کہ آج کے دور میں بھی ہمیں انہوں نے یہی چورن بیچا۔ ہمارے دانشور بھی یہی بات کرتے ہیں کہ آج زمانہ ترقی کر گئے، اب ان باتوں کا، مذہبی جھگڑوں کا، یہ امت کا کھیل کھیلنے کا یہ وقت نہیں رہا۔ اب دنیا کا نظام تبدیل ہو چکا ہے، دنیا کی سوچ بدل چکی ہے۔ ہمیں یہی بات سمجھائی جاتی ہے، ہمارے ٹیلی ویژن کے ذریعے بھی، دیگر تمام تر ہماری سورسز ہیں، ہماری جو قوتیں ہیں، ہمارے جو دانشور ہیں، جو ہماری قوم کی رہنمائی کرتے ہیں ملکی سطح پر۔ لیکن یہ جان لیں، یہ بہت بڑی تلخ حقیقت ہے کہ آج بھی اس 2023 میں بھی بحیثیت امت، بحیثیت ایک مذہبی بلاگ کے، اسلام کے خلاف تمام غیر مسلم قوتیں، بالخصوص یہودیت اور عیسائیت، وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ وہ آج بھی ایک امت کے طور پر، ایک عیسائیت اور یہودیت کے تشخص کے طور پر وہ اسلام کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، وہ اسلام کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم یہ امت کا، یہ برادر اسلامی ملکوں کا کھیل چھوڑ دو، اپنی فکر کرو، جبکہ ان کی طرف سے آج بھی یہ حقیقت موجود ہے کہ وہ بحیثیت امت پوری دنیا کے اندر کسی ایک عیسائی کو ہاتھ لگا کر دکھائیں، کسی بھی، ہمارا اسلامی ملک ہے، ایٹمی پاور ہے، ایٹمی قوت ہے، یہاں پر کسی عیسائی یا کسی بھی ایسے، آپ اس کو ہاتھ تو لگا کر دکھائیں۔ اگر ان تک یہ خبر پہنچتی ہے، تھوڑی سی بھی ہائی لائٹ ہوتی ہے، تو وہ آپ کے پورے ملک کو گھیر لیں گے اس ایک عیسائی کے تحفظ کی خاطر، کیونکہ وہ اس چیز کو آج بھی اپنی مذہبی غیرت سمجھتے ہیں۔ اسی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں، وہ مسلمانوں کو چیک کرتے رہتے ہیں۔ اب اس سے آگے بات یہ چلتی ہے کہ ان کو یہ ممکن کیسے ہے، وہ کس طریقے سے یہ کر لیتے ہیں، آخر ان کو ڈر کیوں نہیں لگتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ طاقت ان کے پاس ہے، قوت ان کے پاس ہے، پچھلی 3 صدیوں سے حکمرانی ان کے پاس ہے، ورلڈ آرڈر ان کے پاس ہے، پوری دنیا کا فیصلہ وہ کرتے ہیں،
پوری دنیا کے قوانین وہ مرتب کرتے ہیں، ڈیسیژن پاور ان کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، عالمی ایجنڈا وہ طے کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے سکولوں کے اندر، ہماری تعلیمی نصاب کے اندر تبدیلیاں بھی ان کی مرضی سے ہوتی ہیں، ان کی مرضی سے مضامین ڈالے جاتے ہیں، ان کی مرضی سے مضامین نکال دیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ طاقت کا سرچشمہ وہ ہیں، تو جہاں طاقت ہوتی ہے، جہاں پاور ہوتی ہے، جہاں اقتدار ہوتا ہے، وہاں ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ طاقت اور یہ اقتدار حاصل کیسے کیا اور مسلمانوں کو اپنا مطیع بنایا کیسے؟ اس کے دو بنیادی جز بنتے ہیں، دو اس کی خاص جزیات ہیں جن کی بنیاد پر وہ پوری نمبر 1 اتحاد، یونٹی، وہ انہوں نے اپنے اندر پیدا کی۔ سب سے زیادہ وہ جھگڑتے تھے، سب سے بڑی جہالت اور افراتفری اور فساد، انانیت، بغض اور حسد ان کے اندر تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بدلا، انہوں نے اتحاد اور اتفاق کا رستہ اپنایا۔ اور دوسرے نمبر پہ تعلیم دوستی، انہوں نے تعلیم کو اپنی ترجیحات پہ نمبر 1 پہ رکھا، تعلیم کے اوپر کچھ بھی نہیں، تعلیم کے اوپر کسی چیز کو وہ کمپرومائز نہیں کرتے، تعلیم ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، پھر انہوں نے اپنے معاشروں کے اندر ایک مشاورت کے عمل کو، مذہبی اور معاشی اور سماجی رواداری کو فروغ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ وہ تعلیمی میدان میں بھی ترقی کرتے چلے گئے، وہ معاشی میدان میں بھی ترقی کرتے چلے گئے، اور انہوں نے مل جل کر تمام اپنے مخالفوں کو، اسلامی قوتوں کو زیر کر لیا، اور اس وقت وہ سپر پاور ہیں، اس وقت وہ طاقتور ہیں، اس وقت وہ حکمران ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان کی اس قوت کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ ان کی طرف سے جب ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے، جس وقت ہمارے مذہبی شعار کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، جس وقت ہماری روح پہ حملہ ہوتا ہے، ہمارے نبی کی ناموس پہ حملہ ہوتا ہے، ہمارے قرآن کی ناموس پہ حملہ ہوتا ہے، تو ہم ان کو جواب کیسے دیں؟ ہم ان چیزوں کی روک تھام کیسے کریں؟ تو یہ یاد رکھیں، اس اعتبار سے اس کا جواب یا اس کی روک تھام ان جلسے اور جلوسوں، ریلیوں اور احتجاج کے ذریعے ممکن نہیں ہے، نہ ان سے ان کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ یہ تو صرف اس حد تک درست ہیں کہ کم از کم ہم اپنی مذہبی غیرت کا اظہار تو کریں۔ اگر ہم یہ بھی نہیں کرتے پھر تو ہم مردہ ہو جائیں گے۔ پھر تو یوں کہہ لیں، یہ سخت ترین لفظ ہے، یہ صرف اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے، کہ اگر ان کی اتنی بڑی جسارت کے سامنے ہم ایک احتجاج بھی نہیں کرتے، ہم ایک ریلی تک نہیں نکالتے، ہم ایک نعرہ بھی نہیں لگاتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بے غیرت ہو چکے ہیں، کہ ہمیں بالکل ہی پرواہ نہیں رہی۔ لیکن یہ سمجھ لینا کہ یہ حل ہو گیا مسئلے کا، احتجاج کر کے، ریلیاں نکال کے، اپنے ملکی املاک کو نقصان پہنچا کے ہم نے واقعی کو بہت بڑا اقدام کر لیا، تو یہ ہماری خوش فہمی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اس سے ان کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کہ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک ظالم آدمی وہ کسی پہ ظلم کرے تو مظلوم اس کا بگاڑ تو کچھ نہ سکے، وہ اس کو صرف یہی کہتا رہے کہ تم نے یہ غلط کیا ہے، میں تمہارے خلاف احتجاج کرتا ہوں، میں تم کو برا کہتا ہوں، میں تیرے اس اقدام کی مذمت کرتا ہوں، تو اس کو کیا فرق پڑنا ہے؟ وہ 2 دن کے بعد پھر ظلم کرے گا۔ اس کا حال یہ ہے کہ اس ظالم کا ہاتھ کاٹا جائے، اس ظالم کا ہاتھ توڑا جائے، اور وہ ممکن ہے قوت سے، وہ ممکن ہے اس کے برابر طاقتور ہونے سے۔ اور وہ قوت اور وہ طاقت کہاں سے آئے گی؟ وہ اتحاد سے آئے گی، وہ اتفاق سے آئے گی، وہ قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے سے آئے گی، وہ قرآن اور حدیث کے پیغام کو عام کرنے سے آئے گی۔ جبکہ ہمارا معاملہ ہی بالکل الٹ ہے،
آپ اگر عالم اسلام کا اس وقت جائزہ لیں تو ہم 54-55 ملکوں کے اندر بڑھ چکے ہیں. ہمارا اپنا اپنا جھنڈا ہے, ہماری اپنی اپنی سرحدیں, ہماری خارجہ پالیسیاں, ہماری داخلہ پالیسیاں, اور ہماری ترجیحات میں صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنے جھنڈے کو بلند کیسے کرنا ہے اور ہم نے اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے. بس